نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يمشي مع ظالم ليقويه ويعلم أنه ظالم فقد خرج عن الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي سيكون خلفاء فيكثرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. معزز دوستو، کتاب مقدس قرآن حکیم وہ عظیم الشان کتاب جو قیامت تک انسانی مسائل کے حل کرنے کے لیے ایک واضح لائحہ عمل، طریقہ کار اور پروگرام انسانیت کے سامنے رکھتی ہے. یہ وہ لازوال کتاب ہے جس پر جتنا بھی غور کیا جائے، دل کے کانوں سے اسے سنا جائے، دل کی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا جائے، اس کے انوارات تو عقل و شعور کے دروازے کھولتی ہے، دلوں پر چڑھے ہوئے غلاف کو ختم کرتی ہے، تفقع اور بصیرت پیدا کرتی ہے، انسانیت کی رہنمائی کا باعث بنتی ہے. یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو اپنی حقیقت و واقعیت میں اور اپنے اثرات و نتائج میں لازوال ہے. اس پر جتنا بھی غور و فکر کرے، تدبر کرے، کسی مشکل گھڑی میں اپنی مشکلات کا حل تلاش کرے تو یقیناً یہ کتاب مقدس رہنمائی دیتی ہے. غافل دلوں کی بات نہیں ہے جن کے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے، غفلت کے مرتکب ہیں جو جان بوجھ کر اپنی عقلوں پر پردہ ڈالے ہوئے. ان کی آنکھوں کے سامنے غشاوہ ہے، پردہ ہے، دیکھنا نہیں چاہتے، سننا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے. ان کے لیے تو یہ کتاب مقدس ایک عام سی کتاب ہے جس کی تلاوت کر لی کہ قاری نے قرأت بڑی اچھی کی، بہت عمدہ واعظ کہا، لیکن اس سے عبرت پکڑ کر اپنے دور کے مسائل کے حل کرنے کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تو ایک رسم
اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ آخر زمانے میں قرآن حلق سے اوپر اوپر پڑھا جائے، بڑی خوشحالی سے پڑھا جائے، بڑا جھوم جھوم کے پڑھا جائے، لیکن وہ قلب میں نہیں اترے گا۔ غفلت دور نہیں ہوگی، مسائل کے حل کرنے کا سرا نہیں ملے گا۔ حافظ ہوں گے، قرآن پڑھیں گے، تفسیریں بیان کریں گے، بظاہر احکامات کا ورد بھی کریں گے، لیکن مسائل کی گرداب میں فتنوں کے اندر اسی طریقے سے گھستے چلے جائیں۔ جو قرآن نہ پڑھنے والے یہودی اور عیسائی، تورات پڑھنے والے، جنگ و جدل کے موقع پر یہودی تلاوت پڑھی کرتے تھے تورات کی، حافظ تھے، صحابہ سے جنگ ہو رہی ہے اور ادھر سے اللہ کی کتاب تورات کی تلاوت ہو رہی ہے۔ بیت المدراس جو مدینہ میں یہودیوں کا مدرسہ تھا، بھرا ہوا تھا حافظوں سے۔ جہاں جہاں نصارہ نجران، عیسائیوں کی عبادت گاہیں، ان کے گرجے، یہودیوں کے صومعے، جہاں جہاں تھا، تورات بھی پڑھی جا رہی ہے، انجیل کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت کے مقابلے میں شکست پہ شکست ہوتی جا رہی ہے۔ یہی حال آج مسلمانوں کا۔ مدرسے ہیں، جامعات ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، تعلیم گاہیں ہیں، مسجدیں ہیں، خانقاہیں ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، بہت اچھی تلاوت کی جا رہی ہے، لوگ اس میں وجد میں آئے ہوئے۔ جمعے کے دن خاص طور پر مسجدوں میں، حرمین شریفین میں، ہر جگہ تلاوت لگی ہوئی۔ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن دلوں پر کوئی اثر نہیں ہے، عقل اور شعور حاصل نہیں کرتے، مسائل کے حل کرنے کی رہنمائی اس سے نہیں لیتے، تفقہ نہیں، فہم نہیں۔ یہ آیت مبارکہ جو خطبے میں تلاوت کی گئی ہے، سورۃ یونس کی، یہ مکی سورت ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ مکہ کے 13 سالہ دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب مقدس قرآن حکیم کی تلاوت اور آیات کے ذریعے سے مکے والوں کے دلوں پر دستک دی، انہیں جھنجھوڑا ہے، ان کے تصورات جو مذمومہ بنا رکھے تھے، اپنی ریاست بچانے کے لیے، اپنی قریش کی بالادستی قائم کرنے کے لیے، اپنے بتوں کی پوجا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جھنجھوڑا ہے، عقل کی بات سمجھائی ہے، شعور دیا ہے۔ مکہ کی ریاست کے جو قومی تقاضے ہیں، یہاں پر بسنے والی قریش قوم کے جو قومی حقوق، قومی مسائل، قوم بننے کا عمل، یہ سکھایا ہے۔ اس مکہ کے اندر ایک ایسی سچی تربیت یافتہ جماعت تیار کی جس کے دل تفقہ سے بھرپور ہے، جن کی عقلیں شعور کے اعلیٰ پیمانے پر چیزوں کو سمجھتی ہیں۔ صحابہ کی ایسی جماعت تیار کی
100 سوا 100 150 بس۔ مہاجر کتنے تھے؟ مہاجر صاحب، لیکن وہ جن کی عقلیں کام کر رہی ہیں، عالمی منظرنامے کو دیکھ رہی ہیں، جن کے قلوب عقل و شعور کی دولت سے مالا مال ہے، مسائل کا فہم ہے، قومی شناخت اور قومی طاقت اور قوت کے پیدا کرنے کے لیے پرعزم ہے، جرأت مند ہے، دلیر، بہادر، 100 150 آدمی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے 13 سال میں تیار ہوئے، ایک ایک فرد پر محنت کے نتیجے میں۔ قریش کے بظاہر عقل مندوں کو جو جوڑا آپ نے، قریش کے سمجھدار سمجھے جانے والے لوگوں کو آپ نے دعوت دی، سمجھو، مشاہدہ کرنے والوں کو مشاہدے کی دعوت دی، کہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، قومیں تباہ کیسے ہوتی ہیں اور قومیں بنتی کیسے، کیوں تم بگ چٹ تباہ و برباد ہونے والی قوموں کی طرح زوال کی طرف لڑک رہے ہو؟ تمہیں تو اپنی شناخت پیدا کرنا ہے، تمہیں تو اپنی قومیت کو مضبوط کرنا ہے، قریش کو تو پوری انسانیت کا رہنما بننا ہے، کیا تم ذرا ذرا سے مفادات لیے بیٹھے ہو؟ اس مکی کی چھوٹی سی ریاست کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس میں ذرا سے مفادات تاجروں کو لوٹنے کے، غریبوں پر ظلم کرنے کے، مساکین کے مال کو چھیننے کے، یہ ذرا سے مفاد کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تمہیں تو اپنی قومی شناخت، اپنی سیاسی طاقت اور معاشی قوت کے ذریعے سے پیدا کرنا۔ عجیب ہے، تم انبیاء کی اولاد ہو، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہو، قریش، اور دنیا کی 2 سپر طاقتوں کے اعلی کار بنے ہو، جن کی کوئی حیثیت نہیں، جو خود ذلت کی عطا گہرائیوں میں پڑی ہوئی ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ مکے کی اس دور کے پورے منظرنامے کا جائزہ لیں تو مکے کا حکمران طبقہ 2 عالمی طاقتوں کا اعلی کار اور ایجنٹ بنا ہوا تھا، یا قیصر روم کے ایجنٹ تھے، اعلی کار تھے، یا کسریٰ ایران کے نمائندے تھے۔ اس لیے جب یہ آیت مبارکہ، بلکہ یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا، اس پہ سورۃ روم نازل ہوئی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، یہاں یہ دونوں گروہ لڑ رہے ہیں، ایک جو اپنے آپ کو قیصر روم کا ایجنٹ سمجھتا ہے، ان کا اعلی کار، ایک کسریٰ ایران کا۔ تو قیصر روم اور کسریٰ کی کشمکش میں، جو مشرق وسطیٰ میں ان کی لڑائی جاری تھی، کبھی ایک پارٹی جیت جاتی، کبھی دوسری پارٹی، تو دونوں گروہ سیاسی طور پر عالمی ظالمانہ طاقتوں کے اعلی کار اور ایجنٹ بنے۔ قریش کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، وہ کبھی قیصر روم کے ایجنٹ بن جاتے، کبھی کسریٰ ایران کے نمائندے بن جاتے۔ تو ایسے ماحول میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو جھنجھوڑا کہ پاگل بن رہے ہو تمہاری اپنی کیا شناخت ہے، اپنے آپ کو پہچانو، ابراہیم کی اولاد، اسماعیل کی اولاد، یہ قیصر روم جو بظاہر ابراہیمی دین، اسماعیلی یہودی مذہب کی بنیاد پر مسلط ہے، یہ تو ابراہیم کی تعلیمات سے کٹ چکا،
تم بھی ان کے اعلی کار بن کر ابراہیم سے کٹ چکے ہو۔ اپنے باپ کو پہچانو، ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین، اپنے باپ کو پہچانو، تمہارا باپ ابراہیم ہے، اس کی ملت اصل میں کیا ہے، اس کی قومی شناخت کیا ہے، ان کا انسانیت کے لیے کیا کام ہے۔ وہ تو امام انسانیت تھے، تم کیسر و کسریٰ جو مجہول صفات کے حامل ہیں، مفادات کے اسیر ہیں، انسانیت کا کوئی درد اور غم ان میں نہیں، تم ان کے اعلی کار بنتے نکلو، وقار پیدا کرو، عزت پیدا کرو، اپنی شناخت بحال کرو۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، یہ ابراہیم ہے، یہ کوئی ابراہیمی دین ہے جس کے مسخ کر دیا یہودیت نے، مسخ کر دیا نصرانیت نے، اور ان کے ملغوبے کو تم نے اختیار کر لیا۔ اس کا ابراہیم سے کیا تعلق؟ کسریٰ ایران کی کسرویت گو بنی اسرائیلی انبیاء دانیال نبی کے ذریعے سے دنیا پر قائم ہوئی، لیکن وہ ان کی تعلیمات سے منحرف ہو چکے۔ تو ان عالمی طاقتوں کے ایجنٹ بننے کے بجائے اپنی شناخت پیدا کر۔ سورۃ یونس قوم بننے کے عمل کو واضح کرتی ہے، قومی انقلاب کیسے برپا ہوتا ہے، قوم کی شناخت کیسے بحال ہوتی ہے۔ یہ لوامیر جو سورۃ یونس سے لے کر ہجر تک 5-6 صورتیں ہیں، یہ قومی انقلاب کی رہنمائی کرتی ہے، قوم بننے کے عمل کا نظریہ دیتی ہے۔ تمہیں اپنے وقار، اپنی حالت اس کو درست کرنا ہے، اپنی شناخت پیدا کرنی ہے۔ تمہارے پاس بیت اللہ الحرام جیسا انسانیت کا مرکز بلکہ آدمیت کا مرکز، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، پہلا گھر انسانیت، انسانی اجتماع کا مرکز، وہ گھر جسے تمہارے باپ دادا نے بنایا، اسماعیل اور ابراہیم نے، اس گھر کو، اس مرکز کو تم عالمی طاقتوں کا ایجنٹ بنا کر ان کے ہاں سے 360 بت لا کر تم نے خانہ کعبہ میں رکھ لیے، شرم نہیں آتی؟ اور یہ 360 بت بھی وہی ہیں، ان لوگوں کے ہیں جنہوں نے اس حرم پاک ہی کی خدمت کی تھی۔ لات وہ آدمی تھا جو لوگوں کو ستو پلاتا تھا، حاجیوں کو مفت فری، اس لیے اس کے نام پر ایک بت تلاش لیا کسریٰ ایران والوں نے، عراق والوں نے، اور 300 سال پہلے تم اس کا بت اٹھا کر لے آئے، یہاں خانہ کعبہ میں رکھ دیا۔ جتنے صالحین اس حرم کے چاروں طرف تھے، باہر کے لوگوں نے ان کے بت تراشے تاکہ مکہ جانا نہ پڑے تو یہیں پر اس کو سجدہ کرنے، تم انہیں اٹھا کر لا کر یہاں خانہ کعبہ میں بٹھا دیا۔ کہاں گئی تمہاری وقار اور تمہاری عزت؟ زمان و مکان تمہارا تھا، ابراہیم کا تھا، شاعر تمہارے تھے، حج تمہارا تھا، ابراہیم تمہارے تھے، اسماعیل تمہارے تھے۔ اپنے آباء و اجداد پر جو بعد کے ہیں ان پر تو فخر کرتے ہو، حج کے موقع پر ہر قبیلہ اپنے باپ دادے کی سیرت بیان کرتا ہے، ان باپوں کا باپ ابراہیم تھا، ان کی بات کو نہیں مانتے۔ تمہیں عمرو بن لحیٰ یاد ہے، بت رکھنے والا یاد ہے، بتوں کو توڑ کر اس خانہ کعبہ کو اللہ کے لیے بنانے والا یاد نہیں؟ اپنی قومی شناخت پیدا کرو، اپنی سیاسی طاقت پیدا کرو، اپنی معاشی قوت پیدا کرو۔ یہ مانگے تانگے کی معیشت
یہ مانگے تانگے کی سیاست، یہ اعلی کاری کا کردار، یہ تمہاری بقا کا راز نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے مکی صورتوں میں امام شاہ ولی اللہ فرماتی ہیں کہ اپنے گرد جتنے مسلمان جمع کیے ان میں قومی شعور کیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت گرد و نواح کے قبائل کو بھی متاثر کرتی رہی، وہاں کے عقل مند بھی آ کر اس بنیادی عقل و شعور کے ساتھ وابستہ ہو رہے ہیں۔ بنو غفار ہے، بنو اسلم ہے، بنو جوہینہ ہے، مزینہ ہے، ان قبائل کے عقل مند بھی بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس عرب قومیت کے مرکز کو آباد کرنے کی سیاسی طاقت کا حصہ بنتا جا رہا ہے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اصل حکمران آپ بن گئے ہیں، رئیس مدینہ من مدن، یہ سیاسی طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ کی جو قوم بننے کی طاقت اور قوت، جسے انہیں پیش نظر رکھا، 300 سالہ غلامی نے عمرو بن لحا سے لے کر اب تک 300 سال گزر چکے تھے، جس نے بت لا کر رکھے تھے 360 خانہ کعبہ کے اندر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج کی رات جب جہنم مجھے دکھائی گئی تو مجھے وہ عمرو بن لحا بھی دکھایا گیا، وہ اپنی آنتوں کو پکڑے ہوئے ایک چکی کی طرح گھوم رہا تھا آگ کے اندر جلتے، جس نے اس خانہ کعبہ کی آزادی طلب کی، جس نے اس قوم کی قومی شناخت ختم کی، اس کی سیاسی طاقت ختم کی، اس کی معاشی قوت ختم کی، جہنم میں نے جلتے ہوئے اسے دیکھا۔ یہی وہ آدمی تو 300 سالہ دلوں پر پڑے ہوئے غلامی کے پردے، غفلت کی بات، ابراہیم کے بیٹے غلامی کی حالت میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے، اس غلامی کی زنجیریں توڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تبھی ٹوٹتی ہیں جب قوم کو وقار حاصل، وہ دوسروں کی اعلی کار نہ بنے۔ عراق جہاں سے یہ بت لا کر رکھے گئے تھے اس کی سیاسی طاقت کا حصہ نہ بنے، معاشی قوت کا حصہ نہ بنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس 300 سالہ غلامی کے خلاف آواز بلند کی، اور پھر قرآن کہتا ہے وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر آپ کی یہ آواز جو قوم بنانے کی ہے، قومی شناخت کی ہے، آزادی حاصل کرنے کی ہے، 300 سالہ غلامی کے پردے چاک کرنے کی ہے، ان كَذَّبُوكَ، اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، آپ کی بات نہ مانیں، تو آپ کھلے طور پر اعلان کر دیجیے قل لی عملی ولکم عملکم، میرے لیے میرا عمل ہے، میں قومی وقار کی جدوجہد کوشش کرتا رہوں گا، قوم کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، ابراہیم کی اصل دعوت، ابراہیمی ملت کی اساسیات پر سیاست، معیشت، سماج کی تشکیل کے لیے میرا عمل جاری رہے۔ عملی لی عملی، میرا عمل میرے لیے، میں اپنے عمل میں، اپنے کردار میں، اپنی تحریک میں، اپنی جدوجہد میں تمہاری ڈکٹیشن قبول نہیں کروں گا، میں اپنے قومی وقار، میں ابراہیمی تحریک، ابراہیمی حنفیت، اس کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ ٹھیک ہے تم میرا انکار کرتے ہو تو تمہارا عمل تمہارے لیے، یہ وہ وارننگ ہے،
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کفر کرتے رہو اور میں چپ کر کے بیٹھا رہوں، میں آواز بلند کرتا رہوں گا، مقابلہ ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا اپنا دین، میرا اپنا دین، لی عملی ولکم عملکم۔ اور یہ بھی واضح کر دیا تم میرے عمل اور میری بات سے بری ہو، اور میں یاد رکھو تمہارے عمل سے بری، تمہاری حکومت نہیں مانتا، تمہارے فیصلے تسلیم نہیں کرتا، تمہاری غلامانہ سوچ کو قبول نہیں کرتا۔ بتوں کے سامنے انسان بے وقار ہو کر سجدہ کرے، یہ کون سی عقل کی بات؟ برات کا اعلان کرتا ہوں میں تمہارے عمل سے، تمہاری مسلط کردہ غلامی سے، تمہاری سوچوں سے، تمہاری سیاست سے، تمہاری ظالمانہ معیشت سے۔ تم میری بات سے بری ہو اگر انکار کرتے ہو، میں تمہاری بات سے، انا بری ہوں مما تعملون، تمہارے عمل سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اب مقابلہ ہو، طاقت اور قوت، میں بھی قومی بنیادوں پر اپنی جماعت بناؤں گا اور تم بھی اپنا کرو جو کر سکتے ہو، لیکن ایک وقت آئے گا سیہزم الجمع ویولون الدبر، تمہاری اجتماعی طاقت شکست کھا جائے گی اور پشت پھیر کر بھاگے گی۔ یہ بھی مکی سورۃ القمر۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، تمہاری قیامت بھی آنے والی ہے، اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن بتلا دیا تھا، صفا پہاڑ پر بلا کر، کہا تم جانتے نہیں ہو کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، سچی بات کر۔ میں اگر تمہیں کہوں کہ یہ باب فتح سے، اس پہاڑ کے اوپر سے ایک بہت بڑا لشکر حملہ آور ہو رہا ہے تم پر، رأیت بعینی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک لشکر وہ آ رہا، اور میں تمہیں ڈراتا ہوں، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، ورنہ تو یہ لشکر تمہیں فارغ کر دے۔ کیا تم مجھے تصدیق نہیں کرو گے؟ تو یہ وہ بنیادی عمل جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ قوم کی غلامی، غلامانہ کردار کے نتیجے میں جو تباہی بربادی ہونے والی ہے، ان کی شکست مقدر ہے، ذلت اور رسوائی ان کی مقدر ہے۔ آپ مشاہدہ کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ ان سے کہہ دیجیے، قل، ان سے کہہ دیجیے، لی عملی ولکم عمل، میں تمہارے اعمال سے بری ہوں، تم میرے اعمال سے بری ہو۔ آگے پتہ چل جائے گا کہ کس کے عمل کے کیا نتائج ظاہر ہونے والے ہیں، کس کا عمل صحیح ہے اور کس کا عمل غلط ہے۔ تمہاری حالت تو یہ ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان غلامانہ ذہنیت رکھنے والے قریشی سرداروں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کان لگا کر آپ کی بات سنتے ہیں، یستمعون الیک، لیکن بات کو سمجھنے کے بجائے اس میں کیڑے نکالیں، اس کے اندر اپنی ذہنی خباثت داخل کرنے کے لیے، پرپ کرنے کے لیے، یستمعون الیک، بظاہر سن رہے ہیں لیکن دل ان کے بہرے ہیں۔ افا انت تسمع الصم، کیا آپ گونگے بہرے کو کوئی بات سنا سکتے ہیں؟ ولو کانوا لا یعقلون، اور وہ سمجھنا نہ چاہتے ہیں۔
سویا ہوا ہو تو اسے جگایا جا سکتا ہے، اور جو جاگا ہوا ہو بکھر کر کے پڑا ہو اسے جگایا جا سکتا ہے۔ جو سمجھنا ہی نہیں چاہتا، عقل کا استعمال ہی نہیں کرنا چاہتا، کیا آپ اسے سنا سکتے ہیں؟ اس کے دل بہرے ہیں، ان کی عقلیں اندھی ہیں، آپ نہیں سنا سکتے ایسے۔ ذرائع علم، اس کان کے ذریعے سے علم دل پر منتقل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کے عمل کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو مکے کا کریم اور عقل مند باشعور طبقہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہا ہے۔ جانتے ہیں کہ مکے کا سب سے بہادر، ذہین، سمجھدار، امانت دار، دیانتدار ابو بکر صدیق ہے، وہ آپ کی پارٹی میں ہے۔ جانتے ہیں مکے کا ایک اہم سردار عمر بن خطاب اس پارٹی میں آ گیا، دیکھ رہے ہیں مشاہدہ، دیکھ رہے ہیں کہ بنو غفار کا ابو ذر غفاری آپ کی پارٹی میں شامل ہے، آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کے عمل کے نتائج بھی دیکھ رہے ہیں۔ جو مکے کے سمجھدار، ذہین اور انسان دوست، خیر خواہی کرنے والے لوگ ہیں، وہ آپ کی جماعت کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ انظروا الیہ، اللہ پاک نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، افانت تہدی العمی ولو کانوا لا یبصرون، کیا آپ دل کے اندھوں کو کوئی بات دکھا سکتے ہیں اگر وہ دیکھنا نہ چاہیں؟ انہوں نے اپنی بصارت خود خراب کر لی۔ آدمی کانوں سے کوئی چیز سن کر اس کے دل و دماغ پر اثر کرتا ہے، یا آنکھوں سے مشاہدہ کر کے اس کے پاس علم آتا ہے، تو سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن یہ جو باہر کے تمام علم کے ذرائع اور ریسورسز ہیں، یہ صرف آنکھوں تک محدود یا کان تک محدود، ان کے نتائج جو قلب پر، دل پر، عقل پر، شعور کی طور پر پیدا ہونے چاہیے تھے، ادھر توجہ ہی نہیں۔ ان ظاہری جسمانی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان ظاہری جسمانی کانوں سے سنتے ہیں، قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، اچھی لگتی ہے جی، بظاہر جھومتے ہیں۔ ابو بکر صدیق حرم میں کھڑے ہو کر نماز میں قرآن پڑھتے ہیں تو جمگھٹا لگ جاتا ہے نوجوانوں کا، عورتوں کا، بچوں کا، اس کی تاثیر، لیکن مانتے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں تو جھوم اٹھتے ہیں یہ، لیکن دلوں پر اثر نہیں، متاثر ہوتے ہیں، لیکن دل سیاہ ہو چکے ہیں، ان پر غفلت، عقل مسخ ہو چکی ہے، رہنمائی نہیں لیتے، سمجھتے نہیں۔ تو جو ذرائع علم پر پہرے لگا کر بیٹھ جائے، ذرائع علم کا استعمال قلب و عقل کے لیے نہ کریں تو خالی سننے سے کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ دیکھنے سے کیا ہے؟ اور پڑھنے سے بھی کیا ہے جو حلق سے اوپر اوپر پڑھا گیا ہے؟ اگر وہ قرات اور پڑھنا دل پر اثر نہیں کر رہا، رہنمائی نہیں لی جا رہی، قومی شعور بلند نہیں کیا جا رہا،
اپنی عزت و وقار کے لیے کردار ادا نہیں کیا جا رہا تو سوائے ذلت اور رسوائی کے اور کچھ نہیں۔ پھر ایک جملہ، ایک قانون، عالمگیر قانون قرآن نے بیان کیا، ان اللہ لا یظلم الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، ولکن الناس انفسہم یظلمون، لیکن لوگ اپنے نفسوں پر، اپنے اوپر خود ظلم کرتے، عقل و شعور کا راستہ اختیار نہیں کرتے، فہم و بصیرت کا راستہ نہیں کرتے، آزادی اور حریت کو نہیں سمجھتے، اعلی کار بن کر یا قیصر کے نمائندے بن کر کردار ادا کرتے ہیں، یا کسریٰ کا، یا اپنی ذاتی خواہشات اور تمناؤں اور آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں، ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن نے دوسری جگہ پر بھی کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہارا ظالموں کی طرف میلان نہیں ہونا چاہیے، ورنہ جہنم کی آگ پکڑ لے گی تو دنیا بھی جہنم بن جائے گی اور آخرت بھی جہنم۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے۔ ظلم کیا ہے؟ کہ بات کو صحیح تناظر میں نہ سمجھنا، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو بے موقع بے محل استعمال کرنا یہ ظلم، اور کسی چیز کو محل اور موقع کے مطابق استعمال کرنا یہ عدل۔ کس وقت کس چیز کی ضرورت، کیا کردار ادا کرنے کی۔ غلامی کی حالت ہے تو بنیادی مسئلہ غلامی سے نکل کر آزادی کی طرف جانے کا، باقی مسئلے سب ثانوی۔ قومی بے وقاری کی حالت ہے تو قوم کا وقار کی طرف سفر کرنا، اس کے لیے تگ و دو کرنا یہ عدل، اور بے وقاری اور بے عزتی کو سینے سے لگا کر رکھنا ظلم۔ ظالم کا ساتھ دینا، ظالم کا اعلی کار بننا، مظلوم کی چیخ و پکار نہ سننا، مسکین کی مدد نہ کرنا، غلامی کی سیاہ رات کو مزید مسلط کرنا، یہ ظلم۔ سیاسی ظلم بھی، معاشی ظلم بھی، فکری ظلم بھی، سماجی مظالم بھی۔ اور انبیاء علیہ السلام مظالم کے خاتمے کے لیے قرآن نازل ہی اس لیے ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تشریف لائے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد شریعت بیان کرتے ہیں کہ قومی نظام یعنی ارتفاق ثالث کی اس طرح اصلاح کی جائے کہ پوری قوم میں سے ہر ظلم کی بات کو مٹا دیا جائے اور عدل کی بات کو قومی نظام کا حصہ بنا دیا۔ بین الاقوامی نظام میں ارتفاق رابع میں کل انسانیت کی، اقوام عالم میں ہونے والے مظالم کو ختم کر دیا جائے اور عدل و امن کا نظام قائم کر، اس کے لیے نبی آئے۔ یہ مقاصد شریعت میں سے تفصیلی گفتگو خطبے میں مقاصد شریعت بیان کیے گئے، ان میں سے اہم مقصد ارتفاق رابع کے درجے میں غلبہ اور ارتفاق ثالث کے درجے میں ہر ظلم کا خاتمہ، یہ مقاصد شریعت۔ لیکن ان لوگوں کا حال یہ ہے
کہ جو خود اپنے نفسوں پر ظلم کریں، خود اپنے راستے میں کانٹے بچھائیں، کچھ خود اپنی سیاسی حقوق پر کلہاڑا چلائیں، خود اپنے معاشی حقوق کو تباہ و برباد کریں، کچھ خود اپنی شناخت کو تباہ و برباد کریں، اللہ ظلم نہیں کرے۔ اللہ تو رحیم شفیق، سینکڑوں آیات احادیث میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ عادل، العدل اس کا وصف، وہ کسی انسان پر، کسی بھی انسان پر ظلم نہیں کرتا، وہ تو صرف توفیٰ کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، جو وہ کمائی کریں گے، جو وہ عمل کریں گے، جو وہ کردار ادا کریں گے، ان کا بدلہ دیا جائے بس، اور ان پر کسی بھی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا۔ تو اللہ ظلم نہیں کرتا۔ لوگ ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، لوگ ہیں جو غلامی کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، سچے لوگوں کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، عقل کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب ذرا ان آیات مبارکہ کی روشنی میں مکہ کے اس پورے منظرنامے کو دیکھیں، مدینہ منورہ کی ریاست کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کی 40 سالہ جدوجہد کو دیکھیے، قریش کی اس قوم کو آزادی اور حریت کے ساتھ ہمکنار کر کے پوری دنیا میں عدل و عمل کا نظام قائم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت۔ یہ اسلام۔ اب اس پس منظر میں وہ حدیث جو خطبے میں تلاوت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یمشی مع ظالم، جو آدمی کسی بھی ظالم کے ساتھ ساتھ چلے گا، لیقویہ، تاکہ اس ظالم کو طاقتور بنائے، ایک روایت میں لیعینہ، اس کا معاون بنے گا، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ، اور وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ واقعی ظالم ہے۔ ایک آدمی کو یہ پتہ ہی نہیں، جس کا میں ساتھ دے رہا ہوں پتہ نہیں ظالم ہے یا عادل، اس کا معاملہ تو الگ ہے، لیکن جسے پتہ ہے کہ انہ ظالم، یہ ظالم ہے، ظالم فرد ہے، ظالم قوم ہے، ظالم پارٹی ہے، ظالم نظام ہے، جسے یہ پتہ ہے، اس کے باوجود وہ اس کے ساتھ چلتا ہے، اس کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے، اس کو مضبوط کرتا ہے، اس کی معاونت کرتا ہے، فقد خرج عن الاسلام، وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو۔ اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ اسلام جو سلامتی کا، عدل و انصاف کا دین، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جانتے بوجھتے ہوئے وہ ظالم کا ساتھ دے رہا ہے، اس کا اعلی کار بنا، اس کے ہاتھ مضبوط کر رہا ہے، اس کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا۔ اور اسی تناظر میں وہ حدیث ہے کہ من کسل سواد قوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی اجتماعیت کے اندر اپنا ووٹ، اپنا وجود داخل کر کے کثرت کا حصہ بنا، اس کی پارٹی میں جا کر کھڑا ہو، انہی میں سے ظالموں کی پارٹی میں شامل ہوا تو ظالم، حق والوں کی پارٹی میں شامل ہوا تو پھر ان میں سے۔ اسی تناظر میں وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جماعت اللہ کا ذکر کرتی ہے اور فرشتے جا کر اللہ کو بتلاتے ہیں کہ ذاکرین کی جماعت میں ہم ہو کر آئے ہیں،
وہ اللہ کے ذکر میں مشغول، تو اللہ میاں کہے گا چلو سب کو کیا ہے جنت میں داخل۔ فرشتے کہیں گے ایک آدمی ان کی ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا لیکن وہ ان میں ذاکر نہیں تھا، تو وہ بھی معاف۔ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ یہ وہ مجلس ہے کہ جس میں صرف بیٹھنے والا بھی بد وقت نہیں ہو سکتا، لا یشقا جلیسہم، اس کو بھی پار کرو، کیونکہ اس جماعت کے کثرت کا سبب بنا ہے، اس کی اس اجتماعیت کا وہ حصہ بنا ہے۔ گو کسی وجہ سے کیا ہے ذکر میں شامل نہیں ہوا، لیکن آ تو گیا نا، گنتی میں تو آ گیا، لیکن من یمشی مع ظالم، جو ظالم کی جماعت کی کثرت کا سبب بنا، اس کے پروگرام میں جا کر شریک ہو۔ تو اگر پوری مجلس شقاوت والی ہے تو وہ بھی ہوگا، چاہے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ جی، شقی اور بدبخت لوگوں کی مجلس، ان کی معاملت، ان کے ثواب کو بڑھانے، ان کی کثرت کو بڑھانے کا سبب بننے والا انہی میں سے ہے، وہ منہ۔ تو جو بھی ظالم کی معاملت کرے، اس کی طاقت اور قوت کا ذریعہ بنے، اور طاقت اور قوت، سیاسی طاقت افراد کی کثرت سے ہوتی ہے، معاشی طاقت معاشی فنڈ دینے سے ہوتی ہے، جو مال خرچ کرتا تو وہ خرج عن الاسلام، اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا۔ واضح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی۔ اب آپ دیکھیے ان آیات کی روشنی میں آج ہمیں اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ آیات اور احادیث 1400 سال پہلے نازل ہوئی اور یہودیوں اور عیسائیوں اور منافقوں اور مشرکین مکہ کے لیے نازل ہوئی تھی، معاملہ ختم ہو گیا۔ نہیں، قیامت تک کے لیے قرآن رہنمائی دیتا ہے، رہنمائی دیتا ہے، ظلم و عدل کے درمیان فرق و امتیاز سکھاتا ہے، قومی آزادی اور قومی غلامی کا وہ تناظر جن میں یہ آیات نازل ہوئی مکہ میں، آج اگر وہی منظرنامہ ہمارے خطے کا ہوگا تو ان آیات کا اطلاق بھی اس منظرنامے پر کسی کو عبرت کر ذہن کا عبور کرنا ایک منظر سے دوسرے منظر کی طرف، اس کو عبرت کہتے ہیں۔ عبرت یہ نہیں کہ کوئی اچھی تقریر اور بات سن کر بس صرف سر دھنا جائے، وجد میں آ جائے، اپنی عقل، اپنے شعور، اپنے قلب کی تفقع اس منظرنامے سے اس منظرنامے تک، ان مسائل سے ان مسائل تک، ان حالات سے ان حالات تک، اس فیصلے سے اس فیصلے تک ذہن کو عبور کروائے۔ عبور کا مطلب کسی چیز پہ سے گزر جانا، ایک حالت سے دوسری حالت۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، قرآن نے یوسف کا قصہ سنا کر مکے والوں سے کہا کہ یہ کیا ہے، عقل مندوں کے لیے، صاحب بصیرت کے لیے عبرت ہے۔ کیا مطلب؟ وہ منظرنامہ جس میں یوسف علیہ السلام نے جدوجہد کی، وہ منظرنامہ جس میں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف کردار ادا کیا، قارون اور حامان کے خلاف کردار ادا کیا۔ تو قرآن نے کہا اس منظرنامے کو دیکھو اور اپنے مکے کے منظرنامے کو دیکھو۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ مکی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکیر بھی ایام اللہ، ماضی کے قصے
انبیاء کے واقعات، سورۃ یوسف مکی ہے، انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کر کے گزشتہ قوموں کے واقعات بیان کر کے تواسیم ثلاثہ منظرنامہ کھینچا ہے مکہ کے اندر۔ یہ داؤد تھے، یہ سلیمان تھے، یہ نوح تھے، یہ قوم عاد و ثمود تھی، یہ فلاں تھے، یہ فلاں تھے۔ سورۃ القصص، شعراء، نمل، مکی صورتیں، کس سے سنائیں؟ کیا عبور حاصل کریں، عقل دوڑائیں اس منظرنامے سے اس منظرنامے تک۔ اور اب یہ نہیں کہ یہ واقعات اور قصص مصر سے مکہ تو آ جائیں، وادی سینا اور بیت المقدس سے مکہ آ جائیں، اب مکہ سے ہندوستان نہ آئے، بر صغیر پاک و ہند میں نہ آئے، افریقہ میں نہ جائیں، امریکہ میں نہ جائیں، لندن اور برطانیہ میں نہ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب قرآن میں آ گیا تو جہاں بھی دنیا انسانیت بستی ہے، انسانیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب ہے۔ آپ بین الاقوامی نبی، ہر قوم کے نبی، ہر علاقے کے نبی، تو ہر قوم پر ضروری ہے کہ اس واقعے کو جو قرآن میں آ چکا ہے، وہ منظرنامہ جو قرآن میں آ چکا ہے، اس کے تناظر میں اپنی حالت کا مشاہدہ کرے، عبرت حاصل، غور و فکر کرے، تدبر کرے۔ اب ذرا مکے والے 300 سال سے غلام، قومی وقار کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جدوجہد کر رہے ہیں۔ مصر میں بنی اسرائیل 200-300 سال سے غلام، موسیٰ علیہ السلام ان کی آزادی اور نجات کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ دو انبیاء، ان کے واقعات، ان کا منظرنامہ ایک جیسا۔ اب ذرا دیکھیے 300 سال سے یہ بر عظیم پاک و ہند غلام ہے یا نہیں؟ ظالموں کا تسلط ہے یا نہیں؟ 1757 سے لے کر، بلکہ اس سے بھی پہلے، جب سے ظالم طاقتوں نے، ایسٹ انڈیا کمپنی نے سرحدی اور ساحلی علاقوں میں وہاں کے راجاؤں اور مہاراجاؤں کو لوٹ مار کر کے بحری قزاقی کے ذریعے سے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا، بنگال پر قبضہ تو اس کے 50 سال بعد ہوا، 18ویں 19ویں 20ویں 3 صدی، یہ 300 سالہ دور، جیسے عمرو بن لحا کے مکہ میں ظلم کے نظام قائم کرنے سے 300 سال شروع ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی کی جنگ لڑی، 300 سال آگ کی غلامی کو ہو چکے، اور اس خطے کے انبیاء کے سچے وارثوں نے اسی زمانے میں، اب نبی تو کسی نے نہیں آیا، مجدد الفسانی سے لے کر اب 300 سال ہو چکے، ہزارہ دوم کی 300-400 سال کا یہ دورانیہ انبیاء کے وارثین نے عقل، شعور، فہم، بصیرت کی بنیاد پر آزادی کی جنگ لڑی، قومی وقار کو بلند کرنے کی ایک تاریخ ہے۔ شاہ ولی اللہ کی سیاسی تحریک، مجدد الفسانی کی سیاسی جدوجہد، معاشی جدوجہد، قومی وقار کی بحالی کے لیے کردار، یہاں کے صوفیاء کا، یہاں کے اولیاء کا، یہاں کے علماء ربانیین کا، یہاں کے سچے رہنماؤں کی ایک جدوجہد ہے، انبیاء کی تعلیم۔ اسی اساس پر ان تمام لوگوں نے دعوت دی، دعوت حق، تحریک چلائی،
اور جب یہاں کے وہ لوگ جن کے دماغوں میں غلامی رچ بس گئی تھی، عقل و شعور کا استعمال ختم کر دیا تھا، دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے تھے، تو اس پوری ولی اللہ مجددی جماعت نے یہی کہا کہ ان کذبوک، اگر تم جھٹلاؤ گے ہمیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے، تمہارا عمل تمہارے لیے اور ہمارا عمل ہمارے لیے، لی عملی، مجدد صاحب نے یہی بات کہی، میرا عمل میرے لیے۔ مجدد صاحب نے جب تجدیدی کردار ادا کرنا شروع کیا تو حکمران بھی، بڑے بڑے پیر بھی، بڑے بڑے علماء بھی، اعلی کار لوگ مجدد صاحب کے خلاف فتوے لگا رہے، اور تو اور شروع میں علم حدیث پڑھانے والے شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی، انہوں نے بھی کیا مجدد صاحب کے خلاف کتاب لکھی۔ آخر میں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو رجوع کیا، چاروں طرف سے۔ لیکن مجدد صاحب کا وہ تجدیدی کردار، لی عملی، میرا ایک عمل، آج مجدد صاحب کے مکتوبات امام ربانی دین اسلام کے غلبے، تربیت اور تزکیے کے لیے معیار ہے۔ ان کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کے مکتوبات دیکھ لو، تحریرات دیکھ لو، اس کی کیا حیثیت؟ کوئی نہیں جانتا کہ کسی اور کے کیا مکتوبات۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی، لی عملی ولکم عملکم، میرا یہ عمل تمہارا اپنا، یہ وہ تجدیدی کردار، ظلم کے خلاف آواز، قومی شناخت کے لیے جدوجہد اور کوشش، ہندوستان کی بقا کے لیے کردار، وہ حکومتیں جو خرابی پیدا کر رہی ہیں ان کے خلاف ایک سچی آواز، وہ انگریزوں کے مظالم جو اس خطے پر یہاں کی قومی شناخت کو مجروح کرنے والے ہیں، اس کے خلاف آواز ہے۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی آزادی کی طرف، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، 1857 کے مجاہدین آزادی، حریت پسند، تحریک ریشمی رومال، دارالعلوم دیوبند، علماء ہند کی اجتماعیت کی پوری تاریخ، لی عملی ولکم عمل، اور دوسروں کا حال کیا ہے؟ منہم من یستمعون الیک، سند شاہ ولی اللہ سے لینا، نسبت مجدد صاحب سے لینا، شاگردی کے دعوے شاہ عبدالعزیز شاہ اسحاق کے کریں گے، شیخ الہند کے کریں گے، سنیں گے لیکن آزادی کا جذبہ نہیں۔ شیخ الہند کو سنا سکتے ہیں؟ نہیں سنا سکتے۔ افانت تسمع الصم ولو کانوا لا یعقلون، اگر یہ عقل کا استعمال نہ کریں تو آپ ان کو سنا سکتے ہیں۔ عجیب بات ہے، حریت پسندوں نے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے اساس پر یہاں جدوجہد اور کوشش کی، اور جنہوں نے اپنے دلوں دماغوں کو گروی رکھ دیا انہوں نے غلامی کے لیے کردار ادا کیا۔ اس کا راستہ ہموار، اسلام کے نام پر قومی آزادی سلب کی گئی، شعور سے عاری، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اپنے اوپر خود ظلم کرنے والے ہیں لوگ۔
آج 300 سالہ غلامی کے بعد اور اس 78 سالہ آزادی کے بعد آج بھی آپ اگر مظلوم ہیں تو اپنے کرتوت دیکھنے پڑیں گے پیچھے. کیا ہم نے عقل مندوں کی بات مانی یا ان کی تکذیب کی؟ شیخ الہند کو جھٹلایا، مولانا مدنی اور مولانا سندھی کو جھٹلایا، سچی قیادت کو جھٹلایا، شاہ ولی اللہ کو جھٹلایا، مجدد صاحب کو جھٹلایا، شاہ عبد العزیز کو جھٹلایا. آج کیوں ہم اس ظلم کی حالت میں ہیں؟ یہ ظلم ہم نے خود اپنے نفوس پر کیا ہے. اور خاص طور پر یہ اگست کا مہینہ جو ظلم کا مہینہ ہے، ظالموں کے تسلط کا مہینہ ہے. کیا یہ وہ مہینہ نہیں ہے جب امریکہ جیسے بدماش ملک نے جاپان پر ایٹم بم گرایا؟ 6 اگست اور 9 اگست کو ہیروشیما اور ناگاساکی پر. کیا وہ ظالم قوم نہیں ہے ڈکلیئرڈ؟ کیا ایسٹ انڈیا ظالم نہیں تھی اور لوگ نہیں جانتے ما انہو ظالمن؟ پھر اس کے ساتھ یمشی برطانیہ کے اعلی کار رہے تھے، امریکہ کے اعلی کار رہے تھے. 300 سالہ ظلم کی تاریخ. برطانیہ کے مظالم کسی سے ڈھکے چھپے، کروڑوں انسان قتل کر دیے. دلی پر قبضے سے لے کر 1857 تک اس بر عظیم پاک و ہند میں لاکھوں انسان قتل ہوئے. ظالم ڈکلیئرڈ ظالم یورپین قومیں. امریکہ دنیا بھر کا مسلمہ ظالم. ایٹم بم گرانے والا عادل ہوتا ہے، انسانیت کو تباہ و برباد کرنے والا، اور بے قصور. کوئی قصور ان جاپانیوں کا نہیں تھا. اس سے پہلے جاپانی ہتھیار ڈال چکے تھے، پھر ایٹم بم گرایا. کم از کم جنگوں کے زمانے میں اگر کوئی جنگی اقدام کیا جائے تو کوئی نہ کوئی اس کا دفاع ہوتا ہے. جب جنگ ختم ہو چکی تو پھر بم گرانا، اور وہ بھی ایسا کہ جس سے کروڑوں مظلوم انسان بھی تباہ و برباد ہو. کیا 15 اگست کو جاپانی شہنشاہ نے باقاعدہ برطانیہ کے جرنیل کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے؟ جنوبی ایشیائی مظلوم جن پر مغرب کی طاقتوں اور قوتوں نے ظلم ڈھایا. کیا اسی اگست کے مہینے میں چرچل پر امریکی صدر نے دباؤ ڈال کر معاہدہ اٹلانٹک نہیں کیا؟ ہندوستان پر امریکہ کے قبضے کی راہ ہموار نہیں کی؟ اسی مہینے میں یہ ظلم کے پہاڑ جنوبی ایشیائی اقوام پر توڑے گئے. اب اس کے باوجود اس جنوبی ایشیا یا بر عظیم پاک و ہند کے انسان من یمشی مع ظالم، جو اس ظالم کے ساتھ چلیں، لیقویہ، تاکہ اس کو مضبوط کریں. تو فخرج عن الاسلام، اسلام کے دائرے سے خارج ہو گئے. ان کا اسلام سے کیا تعلق؟ اسلام تو رسم ہے، وہ تو صرف اعلی کاری کا ہے. اسلام کے نام پر ظالموں کی مدد کرنا ہے. آج بھی تو یہی منظرنامہ ہے کہ ایک طرف امریکہ کی عالمی طاقت، دوسری طرف روس اور چین کی عالمی طاقت. کیسر و کسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آج بھی انہی کے درمیان آپ واقع ہیں. اور ایسے منظرنامے میں قومی شناخت کی بقا کے لیے، وقار کے لیے، یہاں کے نیشنلزم کو
تحفظ دے کر اس خطے کی اقوام کی جان و مال اور امن و امان کے لیے جنہوں نے جدوجہد کی، تم نے انہیں جھٹلایا ہے، تم نے ان کی توہین کی ہے۔ وہ آخر دم تک اپنے نظریے پر قائم کہ قومی وقار تب بلند ہوگا جب ان دونوں طاقتوں کے اعلی کار آپ نہیں بنیں گے۔ جس ظالم کا ساتھ بھی دیں گے، جس کے بھی اعلی کار بنیں گے، تمہارا قومی وقار ختم ہو جائے گا۔ اگر تمہاری قومی شناخت نہیں، تم اپنے پاؤں پر نہیں کھڑے ہوئے، تمہارے سیاسی ادارے آزاد نہیں، تمہاری پارلیمنٹ آزاد نہیں، تمہاری عدلیہ آزاد نہیں، تمہاری انتظامیہ آزاد نہیں، غلام ہے، ظالموں سے ظالمانہ تجارتی معاہدے کر کے ان کی اعلی کاری اور ایجنٹی کا کردار ادا کر، تو قومی وقار کہاں ہے؟ پچھلے 80 سالوں میں دنیا کی ظالم ترین طاقت اور قوت نے جن مقاصد کے لیے اس کو اپنا اڈا بنایا، ہمیشہ تمہیں استعمال کیا اور ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ افغان وار میں استعمال کیا، حتیٰ کہ فلسطین میں استعمال کیا، دنیا میں جہاں بھی قوموں اور ملکوں کے وسائل سامراج نے لوٹے، معدنیات نکالی، ان کی سیکورٹی میں تمہیں استعمال کیا، اور جب ضرورت پوری ہو گئی تو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ کبھی پریسلر ترمیم سامنے آ جاتی ہے، کبھی کسی اور بہانے سے تمہاری فنڈنگ بند ہو جاتی ہے، تم پھر جا کے ہاتھ باندھ لیتے۔ اب یہ جو تم پر نوازشیں ہو رہی ہیں ایک ظالم شیطان حکمران کی طرف، یہ کیوں؟ اس حدیث کو توجہ سے سنو کہ من یمشی مع ظالمین، جو ظالم کے ساتھ چلا اس کا اعلی کار بنا، جانتا بھی ہے کہ یہ ظالم ہے، اور اس لیے چلا کہ لیقویہ، اس کو طاقتور بنائے، اس کا اعلی کار بنے، اس کا معاون بنے، اس کا ایجنٹ بنے، اس کی طاقت کا اعلی کار بن کر کردار ادا کرے۔ فخر خالد علیہ السلام، اسلام کا ڈھکوسلا بنا رکھا ہے تم نے۔ اسلامی ملک اس لیے تمہاری آنکھوں کے سامنے فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے، غزہ اجڑ رہا ہے، 57 مسلمان ملک ظالموں کے ساتھ کھڑے، بڑی ڈٹائی کے ساتھ اسرائیلی ظالم کہتا ہے کہ کوئی اپنے دشمنوں کو بھی کھانا دیتا ہے، ہم کیوں کھانا دیں؟ اور یہ ٹک ٹک لیرم دم نہ کشیدم ظالموں کے اعلی کار بنے گے۔ جب ضرورت ہوتی ہے تمہارے قومی وقار کا سودا کر کے اعلی کار بنے۔ کس بنیاد پر تم اپنے ملک میں فیل، یہاں کا نوجوان یہاں سے بھاگنے کے لیے تیار، معاشی پستی اور بھوک، سیاسی بد امنی، جان مال عزت آبرو کا تحفظ نہیں۔ من یمشی مع ظالمین وهو یعلم انہ ظالم، کیا تمہارے علم میں نہیں کہ وہ ظالم ہے؟ دنیا بھر میں کون سا ظلم ہے جو امریکہ بدماش نے نہیں ڈھایا، یورپین بھیڑیوں نے تباہی بربادی نہیں ہوتا، پھر بھی تو ان کے ساتھ، ان کی مضبوطی کے لیے۔ بھائی جنگ امریکہ روس کی ہو، امریکہ چین کی ہو، تم اعلی کار کیوں؟ تمہارا قومی وقار کہاں گیا؟ اس خطے کی بسنے والی نسلیں اپنے قومی وقار کا سودا کر لیں۔ کیا ہم اس خطے کی آزادی کے لیے کام کرنے والے، اس قوم کو شناخت دینے والے داتا گنج بخش کو بھول جائیں؟ خواجہ معین الدین اجمیری کو نظر انداز کر دیں؟ بہاء الدین زکریا ملتانی کی بات نہ مانے؟ مجدد الفسانی کی قومی شعور اور جدوجہد کو نہ قبول کرے؟ مجدد الفسانی اور شاہ ولی اللہ صاحب کی جدوجہد کو سامنے نہ رکھے؟ سید احمد شہید کی قومی تحریک کو سامنے نہ رکھے؟
1857 کے حریت پسندوں کی قومی جدوجہد کو سامنے نہ رکھیں۔ قومیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے سے بنتی ہیں، اعلی کاری سے نہیں، مانگے تانگے کی نہیں۔ کیوں؟ لیقویہ، تاکہ اس کو طاقتور بنایا جائے، اس کے اعلی کار بنے۔ اور اگر کوئی ملک اس کے خلاف اپنی قومی آزادی کی حفاظت کرتا ہے تو ٹیرف لگائے جا رہے ہیں۔ عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے، عقل ماری گئی قوم۔ اگست کا مہینہ عقل و شعور کے ساتھ ان مظالم کو سمجھنے کا ہے جو دنیا کی ظالمانہ طاقتوں اور قوتوں نے خاص طور پر ایشیائی ممالک اور اقوام پر لائے، دنیا بھر کے مظلوموں پر لائے، افریقہ کے کالوں پر لائے، مشرق وسطیٰ میں تباہی بربادی اتاری، فلسطینیوں پر مظالم۔ تو ڈکلیئرڈ ظالم جس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں، اور اگر کوئی آدمی اس کے باوجود بھی اس کو ظالم نہیں مانتا، اس کی حالت تو وہی ہے کہ ینظر الیک، دیکھ رہے ہیں لیکن آنکھیں اندھی ہیں۔ تہدی العمیٰ، اندھے کو آپ کوئی راستہ دکھا سکتے ہیں؟ تو اندھا ہے، دل کا اندھا ہے جی، وہ تو بہرا ہے، دل کا بہرا ہے۔ عقل نام کی کوئی چیز ہے، سننے کے اثرات تو عقل میں جانے چاہیے، دیکھنے کے اثرات تو دماغ پر۔ ایک پاگل آدمی بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کسی واقعے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے دل پر کوئی اثر ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ بظاہر تو اس نے دیکھا ہے۔ ایک پاگل آدمی بھی سنتا ہے لیکن اس سننے کا کوئی اثر اس کی عقل پر نہیں ہوتا، تو مجنون ہے نا، پاگل ہے نا، دیوانہ ہے، عقل کا اندھا ہے، دل کا اندھا ہے۔ کیا تم مجنون ہو، پاگل ہو؟ یا آج ہمارا حکمران طبقہ مجنون اور پاگل ہے، عقل سے فارغ ہے، اندھا ہو چکا ہے۔ تو یاد رکھو، ظالم کی معاونت کرنے والا قرآن کہتا ہے کہ فی النار، جہنم ہے اس کے ساتھ، دنیا کا جہنم بھی اور آخرت کا۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا اپنے اس ظلم کی معاونت سے تو جہنم ہے، اعلی کار اس کا ایجنٹ۔ یہ اگست کا مہینہ مصنوعی آزادی منانے کا نہیں ہے، غلامی۔ اس دور کے سچے لوگوں نے اس کے نتائج دیکھ لیے۔ مولانا عبید اللہ سندھی 1941 میں فرماتے ہیں کہ جو اسکیم تم نے بنائی ہے میں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کے نتیجے میں پہلے افغانستان تباہ و برباد ہوگا، اور پھر جو تم اسلام کے نام پر ملک بنا رہے ہو وہ تباہ و برباد ہوگا۔ جو 41 میں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، کیسے دیکھ رہے تھے؟ ان کی آنکھوں نے بھی دیکھا، ان کے دل نے بھی دیکھا، ان کی عقل نے بھی دیکھا، لیکن جن کی آنکھیں اندھی تھیں، جن کے کان بہرے تھے، ان کو نہیں پتا چلا۔ دیکھ رہے ہیں، عالمی اس زمانے کے تمام دانشور جانتے ہیں، اور آج پارٹیشن کی جو ڈاکومنٹ چھپ کر برٹش لائبریری سے آ چکے ہیں، صاف ڈاکومنٹ دکھا رہے ہیں کہ کن مقاصد کے لیے اس خطے کا تیا پانچا کیا، یہاں کی قومیت کو فلاں کے گھاٹ اتارا گیا، یہاں کی اجتماعیت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست کی بنا۔ یہ کھیل چوہے بلی کا 80 سال سے کھیلا جا رہا ہے۔
امریکہ میں ایک صدر آتا ہے تو انڈیا کو روشن انڈیا، برائٹ انڈیا کے نعرے لگوا کر مسلط کرتا ہے اور پاکستان کی تنابیں کھینچ دیتا ہے، اس کا فنڈ بند کر دیتا ہے، انکم سپورٹ پروگرام بند کر دیتا ہے۔ اس وقت انڈیا خوش ہوتا ہے، واہ جی واہ، اب ہمارا یار تو کیا ہے، امریکہ ہو گیا، ہمیں تو فلاں ٹیکنالوجی دے دی، فلانی دے دی، فلانی دے دی۔ اور جیسے گرگٹ کی طرح وہ ظالم بدلتا ہے، اس کے نئے مفادات سامنے آتے ہیں۔ تو آج کل ماشاءاللہ پاکستان کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں اور پاکستان میں تیل نکالا جا رہا ہے، پاکستانیوں کا نکالا جا رہا ہے، یا پاکستان میں تیل نکال کر پاکستان کے لیے مفادات، اور انڈیا پر ٹیرف لگا کر اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے کہ مردہ معیشتیں ہیں۔ ایک دم برائٹ انڈیا تھا جو بائیڈن کے زمانے میں، اور آج وہ مردہ معیشت ہو۔ قومی وقار کہاں ہے؟ قومی شناخت کہاں ہے؟ قومی آزادی کی جدوجہد کہاں ہے؟ قرآن عبرت ہے تمہارے لیے، قرآن تمہیں آئینہ دکھاتا ہے، عقل پیدا کرتا ہے، شعور پیدا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان جدوجہد تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے، معیار ہے۔ اس مہینے میں، اگست کے مہینے میں، قرآن کو اس نقطۂ نظر سے پڑھو کہ ظالموں کے خلاف قرآن کیا کہتا ہے، تمہاری کیا ذمہ داریاں پیدا کرتا ہے۔ قومی وقار کا سودا کرنے والے ملکوں اور ریاستوں کو ظالموں کے قدموں میں ڈالنے والے عبرت کا نشان۔ 4 روزہ اس دنیا کے اندر عیاشی کر لو گے، تمہیں بھی کوئی کسی غیر ملک کے اندر کوئی نہ کوئی جزیرہ الاٹ ہو جائے گا، تم بھی کیا ہے سر محل بنا لو گے، تم بھی ایون فیلڈ بنا کر عیاشیاں کرو گے۔ لیکن یہ 4 دن کی زندگی خارجہ عن اسلام ہونے کا نتیجہ، لا ترکنوا الی الذین ظلموا کا نتیجہ فی النار، جہنم، ہمیشہ کا جہنم، ہمیشہ کی۔ انسانیت کے لیے اس دنیا کو جہنم بنانے والا خود جہنم کا ایندھن ہے۔ قرآن کہتا ہے لا یشعرون، تم شعور نہیں رکھتے۔ اس وقت تم کہو گے یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے حسرت اور افسوس کہ اللہ کی جناب میں اللہ کی آیات کا میں نے مذاق اڑایا، زیادتیاں کی، اور میں بڑے خسارے میں ہو گیا۔ وقت آنے والا ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ قومی وقار، عزت کی حفاظت، امن و امان اور ظالموں سے برات کا اعلان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ٹھیک ہے تم ظلم کرتے ہو تو لی عملی ولکم عمل، آزادی کی بات کرنا، قومیت کی بات کرنا، قومی حفاظت کی جدوجہد کرنا، اپنی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا، اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے کردار ادا کرنا، یہ سب سے پہلی ضرورت ہے۔ قرآن کا بنیادی پیغام ان صورتوں میں قومی وقار کے بلند کرنے سے عبارت ہے۔ جو اپنی نسل، اپنے آباء و اجداد، اپنے اولیاء اللہ، اپنے بزرگوں کو بھول جاتی ہے، اپنی تاریخ کو مٹا دیتی ہے، وہ ہمیشہ دنیا کی جہنم میں مبتلا رہتی ہے اور آخرت کی جہنم بھی اس کے منتظر ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل و شعور نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔